السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے سینیٹر مشاہد حسین سید کی، جس نے عمران نیازی کے سرپرستوں اور اس کے جو چیلے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ڈینگ ماری ہے کہ امریکہ سے ایک فون کال آئے گی اور پھر اڈیالہ سے بنی گالا کا سفر شروع۔ یہ مشاہد حسین سید کی یہ جو بات ہے یہ اسی مہم کا حصہ ہے جو کہ سہیل وڑائچ اور حامد میر جیسے صحافیوں نے اور اینکرز نے شروع کر رکھی ہے۔ اس وقت بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں، خاص کر جو نیازی کے نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی تو جو ڈالروں والی آمدنی ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ روز رات کے وقت نیازی کو جیل سے رہا کرواتے ہیں، بنی گالا پہنچاتے ہیں اور صبح پھر ایک نئی کہانی لاتے ہیں کہ بھائی اتنے بندے مارے گئے اور نیازی کو چھڑا کر جو ہے وہ لے جایا گیا۔ تو یہ سب کچھ اسی طرح کا جو ایک پلان جو بنا ہوا ہے، اسی میں اب یہ سینیٹر صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے بھی حصہ ڈال دیا۔ تو اس پر میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک مزیدار چھوٹا سا قصہ جو ہے وہ سناتا ہوں۔ گاؤں کے چودھری نے نا ایک اعلیٰ نسل کا کتا پالا ہوا تھا۔ یہ کتا ظاہر ہے جو یہ اصل کام ہوتا ہے کتے کا کہ بھائی چودھری جس کی طرف اشارہ کرے اس پر بھونکے، کسی کو کاٹنے کا کہے اس کو کاٹے، تو یہ والے کام بھی کرتا تھا۔ لیکن وہ جو دوڑ لگانے میں بھی بڑا ماہر تھا، تو کتوں کی جو ریس ہوتی تھی اس علاقے میں اس میں بھی حصہ لیتا تھا، اور وہ اس نے جو کتا تھا اس نے ایک کپ بھی جیتا ہوا تھا۔ اور یہ کپ جو تھا چودھری نے اپنی جو ڈیرے پر بڑے نمایاں طور پہ سجا کے رکھا ہوا تھا، اور جو بھی آنے جانے والا ہوتا تھا بڑے فخر سے اس کو بتاتا تھا کہ یہ میرا کتا ہے اور اس نے یہ کپ جیتا ہے۔ اور اس کتے سے اس کو اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ اپنے جو نوکر تھے اس کے، ان سے کہیں زیادہ اس کتے کی خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھتا تھا۔ چودھری کا ایک حریف جو تھا وہ اس کتے کے بھونکنے اور کاٹنے کی وجہ سے بڑا تنگ تھا۔ اس حریف نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں چودھری کو پتہ نہیں چلنے دیا اور کتے کو اغوا کیا اور اپنے ڈیرے پہ جا کر قید کر دیا۔ اب کتا چلا گیا، کتے کی جدائی میں چودھری بڑا اداس پریشان ہو گیا۔ خوراک تلاش کرنے والوں کو بلایا، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن پتہ نہیں چلا کہ کتا کس کے پاس ہے۔ اب اس کتے کی گمشدگی کی وجہ سے بلا ناغہ چودھری کی حویلی میں جو ہے وہ پنچایت ہونے لگی۔ اس پنچایت میں جو لوگ شریک ہوتے تھے ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا اور حکا جو ہے وہ بھی گرم کیا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو تھے ان کو اس پنچایت میں، اس بیٹھک میں بڑا مزہ آنے لگا۔ تو ہر کوئی جو ہے چودھری کو خوش کرنے کے لیے جو گمشدہ کتا تھا اس کی باتیں کرتا، اس کے کارناموں کی باتیں کرتا، پھر کتے کی جو خیر خیریت سے واپسی کی وہ بہت زیادہ باتیں ہوتی۔ تو چودھری کو بھی ان لوگوں کے آنے جانے سے اور کتے کی واپسی کے حوالے سے بڑا جو ہے سکون ملتا، بڑی امید اس کی بن جاتی، تو بڑا خوش ہوتا۔ اور جب وہ لوگ گھروں کو جاتے تو ان سے کہتا کہ نہیں یار دوبارہ پھر آپ نے آنا ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں چودھری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگے، روز چودھری کو نیا لارا لگا دیتے تھے۔ چودھری جی فکر نہ کرو، کتے نو کچھ نہیں ہونا، چھیتی واپس آ جائے گا۔ اور چودھری صاحب بیچارے وہ اسی کو سنا کے خوش ہو جاتے تھے۔ تو اب گاؤں کے جو بہت سارے ویلے تھے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ محنت مزدوری کرنے کی بجائے چودھری کی حویلی جا کر کتے کی واپسی کی باتیں کر کے چودھری کو خوش کرتے اور اپنی دیہڑی لگا کر واپس آ جاتے۔ اب پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے اس وقت۔ ایک ایسا بندہ ان دنوں جیل میں ہے جس کی کہانی جو ہے وہ اسی کتے سے ملتی جلتی ہے۔ اور میں اس بندے کو کتا نہیں کہہ رہا، صرف بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بندہ بھی ویسے کتوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ بندہ چودھری کے کتے کی طرح نامعلوم لوگوں کی قید میں نہیں ہے۔ اس کیس میں یہ جو قیدی ہے اس کے چاہنے والوں کو، اس کے سرپرستوں کو پتہ ہے کہ اسے کون سی جیل میں رکھا ہوا، لیکن ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے قید سے رہا کروا سکیں، کیونکہ جنہوں نے قید میں رکھا ہے وہ بڑے ڈاڈے لوگ نے۔ تو کتے والے چودھری کی طرح، جس کی میں نے ابھی کہانی سنائی آپ کو، یہ لوگ بھی جو بڑے اداس اور پریشان ہیں۔ اب ان کی جو پریشانی اور اداسی کو کم کرنے کے لیے یہ جو یوٹیوبر ہیں اور ہمارے کوئی صحافی ہیں، انہوں نے وہی کام شروع کر رکھا ہے جو کہ چودھری کی پنچایت میں ہوتا تھا۔ اس قیدی کی رہائی کے بارے میں نت نئے افسانے گھڑے جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور پھر بدلے میں ان یہ جو لوگ ہیں کہانیاں گھڑنے والے، ان کو بھی اسی طرح کھانے پینے کو مل رہا ہے جس طرح چودھری پنچایت میں لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ یہ والے لوگ بھی جو ہیں اپنی دہاڑی لگانے کے لیے کبھی اخبار میں کالم لکھتے ہیں کہ اس بندے کو رہا کرو ورنہ ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا۔
کبھی خونی انقلاب کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں اور پھر کبھی منت ترلے پر اتر آتے ہیں۔ مقصد ان ساری کارروائیوں کا وہی ہوتا ہے کہ جیل میں قید بندہ جو ہے اور اس کے چودھری کو خوش کیا جائے تاکہ ان کا دھندا جو ہے وہ چلتا رہے۔ ٹی وی کے ٹاک شوز میں شامل ہو کر بھی یہ جو روٹی خور ہیں اسی مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ جو ہمارا موجودہ آرمی چیف ہے اس کے ہوتے ہوئے مشن امپاسبل ہے۔ اور ان قلم فروشوں کو بھی بڑی اچھی طرح یہ پتا ہے کہ ان کے شور شرابے سے اس قیدی کو رہائی نہیں ملے گی، لیکن یہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دہاڑی اسی صورت میں لگتی ہے کہ یہ شور شرابہ مچاتے رہیں۔ تعداد ان لوگوں کی بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں جو نمایاں لوگ ہیں ان میں سہیل وڑائچ ہے، حامد میر ہے، اسی طرح وہ حسن نثار ہے اور کافی اور بھی لوگ ہیں۔ تو مشاہد حسین سید جو ہے ہمارا سینیٹر ہے جو ہے، وہ بھی اس وقت سہیل وڑائچ اور حامد میر والی جو ہے یہ لائن ہے اسی میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے پاس چونکہ بین الاقوامی تجربہ ہے، اس لیے اس نے نیازی والا جو چودھری ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایک بڑی لمبی چھوڑی ہے، اور اس نے تو حامد میر اور سہیل وڑائچ جیسے خوش آمدی جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ایسا کرنا جو ہے اس کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ اس کی جو اپنی کتی زبان ہے اس کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون سے تو فارغ ہو چکا ہے۔ اب وہ تو اس کو سینٹ کا ٹکٹ ظاہر نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے بھی نو ویکینسی کا سگنل ہے۔ تو اب اس کے لیے جو وہی پارٹی بچی ہے جس کا سربراہ ان دنوں قید میں ہے۔ مشاہد حسین سید کا نے جو ٹی وی پر جب لمبی چھوڑی ہے اس کے مطابق کہ بھئی 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور ساڑھے ہاتھ سارے جڑے نے لائن جی لگ جان گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کال کے نتیجے میں نیازی جو ہے وہ اڈیالہ سے بنی گالا کی طرف جو ہے اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس مشاہد حسین سید کی بین الاقوامی سیاست پر بہت گہری نظر ہے۔ بڑے عرصے سے ظاہر صحافت بھی کی ہے اس نے اور تھنک ٹینکس میں بھی شامل ہے بڑے عرصے سے، لیکن یہ بات کرتے ہوئے میری ذاتی رائے میں تو اس نے ڈنڈی ماری ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہی کام کیا ہے جو کہ کتے والے چودھری کو، جس کا قصہ ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے، اس چودھری کو خوش کرنے والے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ کرتے تھے۔ مشاہد حسین سید کو اچھی طرح پتہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی دلچسپی پہلے جیسی نہیں ہے۔ وہ تو یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، بلکہ جا چکے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت اب ہے بھی تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو اس کے بعد تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گی۔ امریکہ سے جو اب ڈالر آیا کرتے تھے افغانستان کی وجہ سے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب تو پاکستان کو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے ادھر ادھر بہت ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ پاکستانی جرنیلوں نے اسی لیے امریکہ کے علاوہ بھی تھوڑے بہت تعلقات جو ہیں بنائے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیلی فون کال کرے اور پاکستان سے اپنی بات منوا لے، یعنی عمران نیازی کو چھڑوا لے۔ ویسے بھی جو پاکستان ہے یہ کوئی ساؤتھ امریکہ والا ملک نہیں ہے جہاں پر انقلاب لانے اور پھر اس کو ریورس کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف اور صرف امریکن CIA کے پاس ہے۔ ہم جس خطے میں ہیں یہاں پر امریکہ کے پاس پہلے کی طرح فری ہینڈ نہیں ہے۔ اس خطے میں اب اور بھی جو ہے بین الاقوامی طاقتیں ہیں، اور خصوصاً چین سے تو ہمارے یہ جو وردی والے حکمران ہیں ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور انہی نے ملک پر اپنا قبضہ جو ہے برقرار رکھنے کے لیے عمران نیازی کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فوج جو ہے اس نے امریکہ کے لیے ماضی میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ وہ دنیا کی کسی اور فوج نے نہیں دی۔ گو کہ اس وقت جو ہماری فوج امریکہ کے کام کی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی ضرورت کی وجہ سے جو امریکن ہیں وہ ہمارے جرنیلوں کی جو 2 نمبریاں ہیں وہ بھی برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے سیاستدانوں سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے 4 سٹار جو ہمارے جرنیل ہیں ان کی ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی انہوں نے جمہوریت کی بجائے ہمیشہ ہمارے جرنیلوں کو سپورٹ کیا، اس لیے اب بھی چاہے جو بائیڈن ہو چاہے بعد میں جو بھی آنے والا ہو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ہمارے جو موجودہ جرنیل ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری برقرار رکھیں گے، اور ایک قیدی کو رہا کروانے کے لیے اس حد تک کبھی نہیں جائیں گے کہ ان کا یہ جو فوجی اثاثہ ہے، اتنا بڑا فوجی لشکر ہے، ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل جائے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ نیازی کی رہائی کے حوالے سے یہ جو مشاہد حسین سید نے کہا ہے یا کچھ اور لوگ یہ جو لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، انہیں نیازی کے جو پرستار ہیں اور اس کا چودھری وہ تو سنجیدہ لے سکتا ہے، لیکن آپ کو اس پروپیگنڈے پر کام دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی سمجھیں کہ یہ بھی چودھری والی پنچایت ہے
جس میں اپنی روزی روٹی کے لیے بہت سارے قلم فروش کتے کے مالک کی دل پشوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب راکھا۔